الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم. احسن القصص جسے سورہ یوسف کے اندر بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے دوسرے سوتیلے بھائی وہ اپنے چھوٹے بھائی کی والد سے بہت زیادہ محبت کو دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کے لیے سازش رچتے ہیں۔ سازش کے تحت وہ اسے یعنی اپنے چھوٹے بھائی کو لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں، ایک گھنے جنگل کے اندھیرے کنویں میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے گزرنے والا ایک قافلہ انہیں اٹھاتا ہے اور وہ قافلہ لے جا کر انہیں بیچتا ہے مصر کے بازار میں قیمت لگا کر۔ تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس تک وہ بچہ پہنچتا ہے اور وہ اسے خرید لیتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام ایک بچے کے طور پر اس مصر کے بادشاہ کے محل میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پر پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام ہی انبیاء کو بطور خاص حسن و جمال سے نوازا تھا، بہت زیادہ، جن میں یوسف علیہ السلام کا جو حسن اور جمال تھا، ان کی جو خوبصورتی تھی وہ بہت ہی زیادہ تھی اور مثال دی جاتی ہے اس کی۔ تو عزیز مصر کی بیوی فتنے میں پڑ جاتی ہے اور وہ یوسف علیہ السلام سے متعلق غلط ارادہ کر بیٹھتی ہے۔ تو جو خواتین تھی دوسری گھر خاندان کی، محلے کی جو دوسری خواتین تھی، ان خواتین نے عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کرنا شروع کیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا لوگوں سے، اپنے یعنی ان خواتین سے کہ ٹھیک ہے، تمہیں اگر ایسا لگتا ہے کہ میں فتنے میں کھینچ رہی ہوں تو تم بھی ایک بار دیکھو کیا تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ تو سب کو بلایا جب ان لوگوں نے، اور ان کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور چھری پکڑا دی۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو ان خواتین نے دیکھا تو حیران ہو گئی، حسن و جمال سے بالکل یعنی خیرہ ہو گئی، ان کی نظریں خیرہ ہو گئی۔ جس طریقے سے سورج کو دیکھ کر نظریں کیسی ہوتی، اچانک سے روشنی پڑنے ویسا حال ہوا ان کا۔ اور ایسے حال میں انہوں نے لیمو کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ دیکھا تم نے کیا حال ہے ان کے حسن کا، ان کے جمال کا، کوئی بھی خاتون ان کے فتنے میں پڑ سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے آپ کو پاک باز نہیں کہتی، میں اپنے نفس کو پوری طرح سے بری قرار نہیں دیتی، کیونکہ نفس جو ہے نا وہ برائی کی طرف ابھارتا ہی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، نفس یہ برائی کی طرف ابھارتا ہی ہے بجز ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی رحم و کرم۔ نفس کی تین قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ جس کا ذکر یہاں پر ہے جو برائی پر ابھارتی ہے، ایک نفس لوامہ جو انسان کو ہمیشہ ملامت کرتی ہے اور یعنی سکون اور اطمینان غارت کر کے رکھتی ہے وہ نفس، اور تیسرا نفس مطمئنہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ سے کہیں گے، ان لوگوں سے کہیں گے جن کے اندر نفس مطمئنہ، اور نفس مطمئن کیوں ہوتا ہے؟ جب زندگی میں اللہ نے جس مقصد کے تحت بھیجا اس مقصد کے حصول کے لیے پوری زندگی لگائی ہوئی ہو، جب پوری طریقے سے اپنے مقصد کو حاصل کیا ہو تو دل مطمئن ہوتا ہے، دل میں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ مختلف اسباب ہیں اطمینان قلب کے حصول کے لیے، جن میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی تکلیفیں ہوں، کوئی پریشانیاں ہوں، الجھنیں ہوں، مسائل ہوں، مشکلات ہوں، تو بس اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے تین نفس کی قسمیں جن میں
دو نفس مذموم ہیں، برے ہیں، اور ایک نفس یعنی نفس مطمئنہ وہ محبوب اور پسندیدہ ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے حق میں سنایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قول کو نقل کیا ہے، ان کی بات کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کس حیثیت میں تھے، وہ کس حالت میں تھے، گرچہ وہ ایک پیغمبر کے گھر میں جنمے تھے، ایک پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر ان کے اپنے بھائیوں کی سازشوں کی نتیجے میں وہ بہت ہی مشکل حالات سے دوچار ہوئے، ایک گھنے جنگل کے ایک نہایت اندھیرے کنویں کے اندر وہ پہنچ گئے، لیکن اللہ پھر وہ غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے، وہ بادشاہ کے محل میں غلام کے طور پر زندگی بسر کرنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سنبھالا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل انہیں پیغمبر بنانا چاہتے تھے، انہیں بلند مقام عطا کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر حال سے نکالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کان سے جو سونا یا چاندی یا جو بھی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، کان جسے بولتے ہیں نا، وہاں سے تو اسے وہاں سے حاصل کرنے کے بعد اسے مارا جاتا ہے، اسے کوٹا جاتا ہے، اسے ہتھوڑیوں سے دبایا جاتا ہے، اسے کچلا جاتا ہے، تب جا کر کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو اناج ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ اناج حاصل ہونے سے پہلے کتنے سارے مشکل حالات سے گزرتا ہے، اسے گندگی میں ڈالا جاتا ہے، اسے مٹی کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس میں کیچڑ ڈالا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا، لیکن پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑا اہم مقام حاصل کرتا ہے، پھر انسان اس کو اپنی غذا بناتا ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر حال سے گزارا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا بلند مقام عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغمبر بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وقت کا بادشاہ بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی ولایت اور اپنی محبت اور اپنی دوستی عطا کر دی، ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ان کے حق میں ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہیں کہ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے بادشاہت عطا کر دی اور مجھے خواب کی تعبیر کا علم عطا کر دیا، اور اس کی ایک اور تفسیر ہے کہ مجھے پیغمبری عطا کر دی، مجھے پیغمبر بنا لیا تو نے، اور کیا فاطر السماوات والارض، وہ ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو، آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، لیکن مجھ جیسی ذات کو، مجھ جیسے شخص کو تم نے اتنا بلند مقام عطا کر دیا، اور کہا کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، ایسے ہر حال سے میں گزرا، لیکن میری مدد اگر کسی نے کی، میرا سہارا اگر کوئی بنا، میرا سپورٹ اگر کسی نے کیا، مجھے اگر کسی نے سہارا دیا تو رب بس تیری ذات ہے۔ تو اسی لیے کیا کہا یوسف علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، پروردگار تو مجھے مسلمان بنا کر موت دینا، میں اس حال میں مجھے موت آئے کہ میں مسلمان رہوں، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں، نیک لوگوں کے ساتھ جا کر ملوں۔ آیت کریمہ میں یوسف علیہ السلام کی جو دعا نقل کی گئی ہے، دراصل یہ حسن خاتمہ پر دلالت کرتی ہے کہ انسان، حدیث میں آتا ہے انسان زندگی بھر جہنمیوں والا عمل کرتا رہتا ہے، گناہ کے کام کرتا رہتا ہے، برائیوں کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن پھر اچانک اس کی زندگی بدلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دیتے ہیں، اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، اور پوری طریقے سے جنتیوں والے عمل کرنے لگتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے آخری وقت کے عمل کی بنیاد پر اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔
اسی طرح ایک وہ شخص جو زندگی بھر جنتیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے، بہت اچھے اچھے کام، بڑے نیک کام کر رہا ہوتا ہے، بہت اعلیٰ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن آخری وقت میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق اسے چھین لیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے پھر؟ اور ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ جہنمیوں والا عمل کر لیتا ہے اور اسی حالت میں وہ وفات پا جاتا ہے۔ زندگی بھر کے ساری نیکیاں، سارے اعمال، سارے اچھے کام سب برباد ہو جاتے ہیں، اور آخری وقت میں جو عمل اس نے کیا نا، اس آخری وقت کے عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھاتا ہے، یعنی جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اب زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹنے والے، تم میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، تم میرے دل کو دین پر ثابت قدم کر دے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے، اور آپ نے امت کو بھی یہ دعا سکھلائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار، ربنا، اے میرے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، تو میرے دل کو اب نہ پھیر دے، بعد اس کے کہ تو نے بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، بعد اس کے کہ تو نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے، تو نے مجھے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر دنیا کی چکا چوند کا شکار ہو جاؤں، دنیا کی رنگینیوں سے مرعوب ہو جاؤں، اور کافروں کے کثرت نعمت جو تو نے انہیں نعمتوں سے نوازا ہے، جو تو نے انہیں آزمائش کے لیے مال و دولت سے نوازا ہے، بڑے گھر، اچھی دولت، ان سب چیزوں سے جو تو نے نوازا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہیں دیکھ کر فتنے میں پڑ جاؤں۔ لہذا پروردگار، ربنا لا تزغ قلوبنا، میرے دل کو اب دین پر ثابت قدم کرنے کے بعد یہاں سے نہ پھیر دے۔ یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں سکھلائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھلائی۔ ورنہ کیا پتا انسان زندگی بھر نیک عمل کرتا رہے، اول صف کا نمازی بنا رہے، تہجد گزار ہو، صدقات و خیرات کرتا رہے، حلیہ دین والا، دینداری کی زندگی اس کی گزر جائے، لیکن آخری وقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جو جہنمیوں والا عمل ہو، اور آخری وقت کے عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے اعمال ضائع کر دیں، اور آخری وقت کے عمل کی بنیاد پر اسے جہنم میں داخل کر دیں۔ اس لیے بھائیو، ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ رب زندگی ہماری دین پر ہی رکھے، کہ دعا سکھائی گئی ہمیں کہ اللہ تو میری زندگی، پوری زندگی میں دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور مجھے موت بھی دین ہی پر آئے، میری موت بھی ایمان کی حالت میں آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی ایمان کی حالت میں ہو، آخری وقت میں موت کی سختیوں کو برداشت نہ کر کے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جو والعیاذ باللہ، جو کفریہ کلمہ ہو، جس آخری وقت کے کلمے کی بنیاد پر، اس کفریہ کلمے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے حق میں جہنم کا فیصلہ سنا دے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ رب تو ہمیں اچھی موت عطا فرما، حسن خاتمہ عطا فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ یہ وہی دعا ہے جو اللہ کے رسول حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی تھی، یہ وہی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 کی، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بڑا اہم پیغام ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ زندگی میں حالات کئی بار بڑے خراب ہوتے ہیں، ہم دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ ہمارے حالات سدھار دے، اب اپنے ملک کے حالات کو لے لیں، اپنی قوم کے حالات کو لے لیں، ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے حالات کو سدھار دے، ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر دے، ہمارے مزاج کو بدل دے، ہمارے حالات کو سدھار دے، ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دعائیں تو بڑی کر رہے ہو، تم کوششیں تو بہت کرتے ہو، تمہارے دل میں خواہشات بھی بہت ہیں، لیکن خود آگے بڑھ کر کوشش کیوں نہیں کرتے؟ خود اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ صرف خواہشات سے سب کچھ ہونے والا نہیں ہوتا۔ جہالت کے سلسلے میں کہا کہ اگر کوئی جاہل شخص یہ خواہش کرتا رہے، یہ آرزو اور تمنا کرتا رہے کہ اے کاش
میں بھی علم والا ہو جاتا، اے کاش میرے پاس بھی بڑا علم ہوتا۔ تو صرف خواہشات سے کچھ ہونے والا نہیں ہوتا بھائیو، صرف خواہشات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی کو عالم نہیں بنا دیتا، صرف خواہشات کی بنیاد پر کسی کو علم حاصل نہیں ہو جاتا، بلکہ علم ہو یا کوئی بھی چیز ہو، انسان جب خود قدم آگے نہیں بڑھاتا ہے، انسان جب خود آگے بڑھ کر کوشش نہیں کرتا ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا نہیں کرتے جس کے لیے وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے، جس کی وہ اپنے دل میں آرزو رکھتا ہے۔ جب تک انسان آگے بڑھ کر کوشش نہیں کرتا، پھر آگے بڑھ کر کوشش بھی کرے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے، تو کیا ہوگا؟ تعیمنا والاتمام من اللہ، کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے، کوشش کے بعد تبدیلی لانا اور ہمارے کام کو انجام تک پہنچانا، ہمارے کام کو اختتام تک پہنچانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ لیکن بہرحال پہلے کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں تو یہی بات ہوئی نا کہ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، ہم بیٹھے مسلح پہ دعا مانگ رہے ہیں، ہے نا؟ ہم صرف دعا مانگتے رہیں اور عملی طور پر کوئی قدم آگے نہ بڑھائیں، کوئی کوشش نہ کریں، کوئی کام نہ کریں اور چاہے کہ اللہ ہمارے حالات کو بدل دے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ حالات کو بدلنے کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ حرکت و عمل بھی بہت ضروری ہے۔ اگر غربت بہت زیادہ ہے، مالی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، زندگی میں معاش کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف ہماری دعا کی بنیاد پر ہم بس گھر کے اندر اپنے بیڈ روم میں باقاعدہ طور پر بستر اوڑھے بند رہیں گے، آرام کرتے رہیں گے اور یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم دعا کریں گے اللہ ہمارے حالات سدھار دے گا، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بھیج دے گا، وہ رزق لے کر ہمارے دروازے پہ آ کر دستک دے گا کہ لو یہ تمہارا دوپہر کا کھانا، یہ تمہارا شام کا کھانا، یہ تمہارا ناشتہ، یہ تمہاری چائے، یہ وہ فلاں چیز۔ ایسا ہونے والا نہیں ہے بھائی۔ توکل کس چیز کا نام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا اونٹ وہ اسے میں نے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑا تھا، وہ غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، نہیں مل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعقلھا فتوکل علی اللہ، توکل اس بات کا نام تھوڑی کہ تم اسباب کو نہ اپناؤ اور صرف یہ کہہ دو کہ بس توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونے والا، اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ توکل اسی چیز کا نام ہے۔ یہی یہاں پر پیغام دیا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کو بدلنے کا، جس کو اپنے حالت کے بدلنے کا خیال خود ہی نہ ہو اور خود وہ کوشش نہ کرے، اللہ اس کے حالات نہیں بدلتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 14 میں بڑا اہم پیغام دیا، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ ہمیں پیاس لگی ہو شدید اور پانی پینے کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہو، ہم جائیں فریج کے پاس اور وہاں جا کر ہم ہاتھ پھیلا دیں، اے پانی تو آجا میرے منہ میں، آئے گا پانی؟ بولو بھائی آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی مثال کو پیش کیا، اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایسوں کو پکارتے ہیں والذین یدعون من دونہ، جو لوگ ایسوں کو پکارتے ہیں جو لا یستجیبون لہم، جو ان کی پکار کو سنتے ہی نہیں، جو ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہی نہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، ذرا برابر ان کی دعاؤں کو نہیں سنتے، ان کی پکار کو نہیں سنتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو اور یہ سوچ رہا ہو کہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود آگے بڑھ کر اس پانی کو اٹھائے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مردے وما انت بمسمع من في القبور انك لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو کبھی سنا سکتے نہیں ہیں۔ ان مورتیوں کو، ان بتوں کو، ان پتھروں کو، ان درختوں کو جنہیں پکارتے ہیں لوگ، جن کے سامنے پیشانیاں ٹیکتے ہیں، جن کے سامنے جھکتے ہیں، جنہیں پکارتے ہیں، جن سے دعائیں کرتے ہیں، جن سے اولادیں مانگتے ہیں، جن سے کاروبار مانگتے ہیں، جن سے زندگی کے مسائل اور مشکلات کے اصلاح کی دعائیں کرتے ہیں، انہیں تو خود اپنے حالات سدھارنے کا موقع نہیں ملا، وہ تو خود اپنی زندگی میں
مانگ مانگ کر اپنا پیٹ بھرتے رہے، اور اب ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہیں ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے، انہیں ہی اپنا مشکل کشا، انہیں ہی اپنا حاجت روا، انہیں ہی اپنا مسبب الاسباب سمجھ لیا جائے، تو یہ تصور سے باہر چیز، یہ عقل اور فہم سے پرے چیز، دماغ میں نہیں آ سکتی یہ بات کہ کوئی مر گیا ہو اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے کہا جائے او بابا جی مجھے اولاد دے دو، مجھے اولاد نہیں ہے۔ وہ کیا اولاد دے گا؟ بعض تو ایسے ہے کہ وہ خود بھی اولاد مرے، وہ اپنے لیے اولاد نہیں لا سکے، وہ اپنے لیے اولاد کی کوشش نہیں کر سکے، انہیں خود اپنی کوشش سے اولاد نہیں مل سکی، وہ تمہیں اولاد دیں گے؟ وہ خود بے روزگار مر گئے، تمہیں روزگار عطا کریں گے؟ وہ خود روزی روٹی کے لیے ترس گئے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر بھیک مانگ مانگ کر اپنا پیٹ بھرتے رہے، وہ تمہیں روزگار عطا کریں گے؟ وہ تمہیں روزی روٹی عطا کریں گے؟ نہیں میرے بھائی، وہ خود زندگیوں سے پریشان رہے، اپنے گھر بار سے، اپنے اہل خانہ سے بیزار ہو کر، تھک کر، پریشان ہو کر اپنے گھر سے نکل گئے کہ چلو میری اولاد میرا خیال نہیں رکھتی، میری بہویں میرا خیال نہیں رکھتی، میرے بیوی بچے میرا خیال نہیں رکھتے، چلو میں دنیا میں جا کر بھیک بھیک مانگ کر کسی طرح زندگی گزار لوں گا۔ اور ایسی حالت میں مرا کہ اپنے بال بھی نہیں سنوارتا تھا، مہینے مہینے وہ جو ہے غسل کی توفیق بھی نہیں ہوتی تھی، اور اب جب وہ مرا تو نعوذ باللہ اسے بزرگ اور پیر سمجھ لیا گیا۔ اب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے کہ ہمیں روزگار دے دو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے کہ ہمیں اولاد دے دو۔ وہ کیا اولاد دیں گے؟ وہ تو خود اپنے حالات نہیں سدھار سکے، تمہارے حالات کیسے سدھاریں بھائیو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ، جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور وہ ان کی پکار نہیں سنتے، یہ ایسے ہی لوگوں کی طرح ہیں، ان دیوانوں اور پاگلوں کی طرح ہیں جو پانی کے قریب جا کر ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جائیں کہ اے پانی تو میرے منہ میں آ جا، اور پانی ان کے منہ میں کبھی آئے گا؟ کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے کیا کہ میں ہاتھ پھیلا کر پانی کے پاس کھڑا رہوں اور پانی میرے منہ میں پہنچ جائے؟ نہیں ہو سکتا بھائیوں۔ تو جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ قبر میں پڑے ہوئے مردے کسی کو سنانے کی استطاعت اور طاقت بولو بھائیوں رکھتے ہیں کیا؟ نہیں رکھتے، نہیں رکھتے طاقت کسی کو کسی کی سننے کی، کسی کی دعائیں قبول کرنے کی، کسی کے مسائل حل کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولو مدبرين۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور یہ قبر میں پڑے ہوئے مردے کسی کی نہیں سنتے۔ اس لیے جب قبر میں پڑے ہوئے مردے سنتے نہیں تو کسی چیز کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مقام پر کہ ولا يملكون من قطمیر، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کھجور کھاتے ہوں گے، کھجور کے بعد گٹھلی جو نکلتی ہے نا، کبھی غور سے دیکھیے گا کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، ایک باریک سا ٹرانسپیرنٹ کور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا ہوا رہتا ہے کہ کھجور کا جو اس کا جو مغز ہے وہ اور گٹھلی آپس میں ملے نا، آپس میں ملے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ کور لگاتے ہیں قدرتی طور پر۔ اللہ نے کہا کہ وہ جو ٹرانسپیرنٹ کور کھجور کی اتنی باریک سی گٹھلی پہ ہوتا ہے، یہ مردے اس کے بھی مالک ہیں، یہ اس کے بھی مالک نہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے نا، اس میں جو ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے نا، کبھی غور کیا؟ نہیں غور کیا؟ غور کیا آپ نے؟ تو جو باریک دھاگا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ اس باریک دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اس دنیا کی ملکیت کیا ان کے پاس آئے گی؟ اس دنیا میں بھلا کیسے تصرف کر سکتے؟ اللہ کتنی مثالیں دیتا بھائیوں شرک کے خلاف، لیکن پھر بھی ہم شرک پر مطمئن نظر آتے ہیں، پھر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے میں اطمینان نہیں ہو رہا، ہمارا کام ہی پورا نہیں ہو رہا۔ ہمیں اصلاح کرنے اور ہم اپنے آپ کے ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخری آیت کریمہ پیش کروں گا اور بس درس کا اختتام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، سورۃ ابراہیم کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 7 کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ آپ کے پروردگار نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور بڑھا کر عطا کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا سخت۔ شکر ادا کرنے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت میں اور اضافہ کرتا ہے، اور اس کے لیے میں نے شاید وہ واقعہ سنایا ہے آپ کو، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا اور ایک کوڑی تھا، 3 لوگوں کا واقعہ کہ ان میں سے وہ لوگ یعنی اپنی بیماری کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن بن چکی تھی، جہنم بن چکی تھی۔ بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور ان کی بیماریاں دور کر دی، ان کے مسائل حل کر دیے اور وہ صحت یاب ہو گئے، شفا یاب ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے فرشتے کو بھیجا. فرشتہ ان میں سے ایک کے پاس آیا پہلے اور اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے پہلے ایسے حالات تھے، پھر تم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تمہارے حالات درست کر دیے. اس نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے جی، کسی نے نہیں دیا ہے مجھے، میں کیوں کسی سے لوں گا، میں بڑا خوددار آدمی ہوں. گھمنڈ اور غرور سے پیش آیا. اور اس نے اللہ کے فرشتے کو، جو فرشتہ آیا تھا ایک فقیر کی شکل میں، اس فرشتے کو اسے کچھ نہیں چاہیے. دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی ایسا ہی. پھر جب تیسرے کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی یاد دلائی اس نے. تو اس نے کہا ہاں ہاں بات صحیح کہتے ہو، پہلے میرے حالات ایسے تھے اور میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بیماری سے شفا دے دی، اور آج یہ تم جو دیکھتے ہو میرے پاس یہ نعمتیں، یہ سب کا سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. لہذا تمہیں اس میں سے جو چاہیے وہ تم لے لو، تمہارا اپنا اختیار، جتنا چاہتے ہو لے جاؤ. تب اللہ کے فرشتے نے کہا کہ نہیں نہیں، میں آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا تھا آپ تینوں کے امتحان لینے کے لیے. وہ دو تو فیل ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی نعمت میں اور اضافہ کیا، اس کو اور خوب دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ جو دو تھے جنہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا تھا، جنہوں نے ناشکری کی تھی، اللہ نے ان کی پھر وہی پرانی حالت واپس لوٹا. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کبھی بھی ہمیں کوئی نعمت دے تو اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کبھی بھی زندگی میں کوئی تکلیف آئے تو ہمیں اس تکلیف پر صبر سے کاٹ لینا چاہیے. تو نعمت پر شکر ادا کرنا اور ناشکری سے اپنے آپ کو باز رکھنا یہ بہت ضروری ہے. گزشتہ اقوام میں سے جنہوں نے بھی ناشکری کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت ترین عذاب سے دوچار کیا. ہم بھی اگر اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے خیر کے اپنے آپ کو مستحق بنانا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ شکر ادا کرنے کے عادی بن جائیں. اور شکر ادا کرنے کی بات بھی آتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے پہلے لوگوں کی کا شکریہ بھی ادا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں سے ملنے والے احسان کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا. بس اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.